السلام علیکم۔ تاریخ افسانے میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے انسانی تاریخ کی سب سے تباہ کن وبا کے بارے میں، جسے ہم بلیک ڈیتھ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ببونک پلیگ بھی کہلاتی ہے اور اس نے 14 سینچری میں یورپ، ایشیا اور افریقہ کو متاثر کیا تھا۔ آئیے اس کی تفصیلات جانتے ہیں۔ بلیک ڈیتھ نے صرف کچھ سالوں میں ہی پوری دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس نے نہ صرف کروڑوں لوگوں کی جان لی بلکہ سوسائٹی اور اکانومی پر بھی گہرا اثر چھوڑا تھا۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کے اوریجن سے۔ بلیک ڈیتھ کا اصل مصدر اب تک پوری طرح سے معلوم نہیں ہو سکا، لیکن اکثر مانا جاتا ہے کہ یہ سینٹرل ایشیا کے صحرائی علاقوں سے شروع ہوئی تھی، شاید گوبی ڈیزرٹ سے۔ یہ وبا منگول امپائر کے ذریعے سلک روڈ اور ٹریڈ روٹس کے راستے یورپ اور ایشیا میں پھیلا۔ اس طرح کے لارج اسکیل موومنٹ کی وجہ سے یہ وبا بہت جلدی ڈفرینٹ ریجنز تک پہنچ گئی تھی۔ اکتوبر 1347 میں 12 جنوائز ٹریڈنگ شپس سیسیلین پورٹ مسینا پر پہنچے۔ ان شپس میں زیادہ تر سیلرز مر چکے تھے اور جو زندہ تھے وہ بھی گریولی ال تھے۔ یہیں سے بلیک ڈیتھ کا یورپ میں سفر شروع ہوتا ہے۔ یورپ میں آنے کے بعد یہ وبا بہت جلدی سے پھیل گئی۔ اکتوبر 1347 کے بعد سے اگلے چند سالوں میں یہ ہر طرف چھا گئی تھی۔ 1348 تک یہ انگلینڈ میں پہنچ گئی اور 1350 تک اسکینڈینیویا میں بھی۔ پیرس، لنڈن اور روم جیسے بڑے شہر اسے بہت متاثر ہوئے، خاص کر پورٹ سٹیز جہاں سے شپس آتی اور جاتی تھیں، یہ وبا کا مرکز بن گئیں۔ بلیک کے سسٹمز کافی خوفناک تھے۔ لوگوں کو تیز بخار، سر درد اور درد میں مبتلا گلینڈز ہوتی تھی۔ یہ گلینڈز اکثر گروئن، آرمپٹس اور نیک میں ہوتی تھیں۔ الٹی اور ڈائریا بھی عام تھا اور لوگ کچھ ہی دنوں میں مر جاتے تھے۔ اس وبا کا سوسائٹی اور اکانومی پر بہت گہرا اثر پڑا۔ ایک حساب کے مطابق یورپ کی آبادی کا تقریباً 1/3 حصہ یعنی 25 to 30 ملین لوگوں کی موت ہو گئی تھی۔ اتنی زیادہ موت کی وجہ سے کھیتی باڑی اور تجارت میں بہت نقصان پہنچا۔ مزدوروں کی کمی ہو گئی جس سے کام رک گیا تھا۔ اب یہ وہ وقت تھا جب مزدوروں کی کمی کی وجہ سے مزدوروں کی طلب بڑھ گئی اور ان کی محنت کا زیادہ مول ملنے لگا۔ یہ پہلی بار تھا جب ورکنگ کلاس کی اہمیت سمجھ میں آئی اور ان کی ویجز بڑھنے لگیں۔ آنے والے سالوں میں یہ اکانومک چینجز بہت سی نئی اپرچونٹیز لے کر آئیں۔ بلیک ڈیتھ کا کلچرل اور ریلیجیس امپیکٹ بھی بہت گہرا تھا۔ لوگ اس وبا کو خدا کا غصہ سمجھتے تھے اور اس سے بچنے کے لیے بہت سی ریلیجیس ایکٹیویٹیز اور پریئرز کرتے تھے۔ اکثر لوگوں نے اپنی زندگیوں کو ریلیجیسلی ری ایویلیویٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ لوگوں نے اپنے سینس کے لیے پیننس اور سیلف فلیجلیشن بھی شروع کر دی۔ یہ موومنٹ فلیجلنٹ سے لاتی تھی، جس میں لوگ اپنے آپ کو ڈنڈے مار کر خدا سے معافی مانگتے تھے۔ اس کے علاوہ وبا نے کافی آرٹ اور لٹریچر کو بھی انسپائر کیا تھا۔ اس وقت کی کافی پینٹنگز اور لکھائیوں میں بلیک ڈیتھ کے آثار کو دیکھا جا سکتا ہے، جن میں جنازوں اور موت کے سینز بہت عام ہو گئے تھے۔ بلیک ڈیتھ نے لوگوں کے دماغ میں بھی گہرا اثر چھوڑا۔ لوگ اپنی زندگیوں کو نئے نظریے سے دیکھنے لگے۔ یہ وبا ایک طرح سے ایک ایگزسٹنشل کرائسس بن گئی تھی، جس میں لوگ اپنے مقصد اور دنیا کے معنی کو ڈھونڈنے لگے تھے۔ بلیک ڈیتھ نے یورپ کی ڈیموگرافی، اکانومی اور سوسائٹی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ پہلے جہاں فیوڈل سسٹم اور سروڈم کا زور تھا، وہاں اب لوگوں کو اپنے حقوق اور زیادہ ویجز ملنے لگی تھیں۔ کسانوں نے لینڈ لارڈ سے اپنے حقوق کی لڑائی لڑنی شروع کر دی اور کئی جگہوں پر اپ رائزنگز بھی ہوئی تھیں۔ یہ وبا میڈیکل سائنس کو بھی نئے راستے دکھا گئی تھی۔ سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز نے اس وبا کے بعد ڈیزیز ٹرانسمیشن اور پریونشن کے بارے میں زیادہ ریسرچ کرنی شروع کی، جس سے آنے والے وقت میں میڈیکل ایڈوانسمنٹ ہو سکیں۔ اس وقت کی میڈیکل پریکٹسز میں اسیپٹک ٹیکنیکس اور کوارنٹین میتھڈز کو زیادہ امپورٹنس دی گئی تھی۔ بلیک ڈیتھ آج بھی ہسٹورینز اور سائنٹسٹ کے لیے ریسرچ کا ایک امپورٹنٹ ٹاپک بنی ہوئی ہے۔
یہ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کرتی ہے کہ ایسے پینڈیمکس کا سامنا کیسے کیا جا سکتا ہے اور فیوچر میں ہم کیسے ایسے چیلنجز سے نپٹ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس سب کے علاوہ بلیک ڈیتھ نے اربن پلاننگ اور پبلک ہیلتھ پالیسیز کو بھی بدلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شہروں میں صفائی اور سینیٹیشن کے نئے قواعد اور ضابطے بنائے گئے تاکہ فیوچر میں ایسے آؤٹ بریک سے بچنے کی تیاری کی جا سکے۔ ماڈرن ریسرچ نے یہ بتایا ہے کہ یرسینا پیسٹس بیکٹیریا اس وبا کا سبب بنا تھا جو فلیز کے ذریعے ریٹ سے انسانوں میں آیا تھا۔ آج ہمارے پاس ایڈوانس ٹولز اور ٹیکنیکس ہیں جن کے ذریعے ہم اس بیکٹیریا کے جینیٹکس، میک اپ اور اس کے ایویلیویشن کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ریسرچ نہ صرف بلیک ڈیتھ کو بہتر سمجھنے میں مدد کرتی ہے بلکہ فیوچر آؤٹ بریکس کو روکنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ بلیک ڈیتھ اور آج کی ماڈرن پینڈیمکس جیسے کووڈ-19 کے درمیان بھی کافی کمپیریزنز کیے جا سکتے ہیں۔ دونوں ہی پینڈیمک نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، لیکن آج کے دور میں ہمارے پاس میڈیکل ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن سسٹمز ہیں جو اس وقت نہیں تھے۔ آج ہم ڈیجیٹل کمیونیکیشن، ایڈوانس ہیلتھ کیئر سسٹمز اور ریپڈ ویکسین ڈیولپمنٹ کے ذریعے ایسے آؤٹ بریکس کا سامنا کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی بلیک ڈیتھ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پریپیئرنس اور ٹائملی رسپانس کتنا ضروری ہے۔ بلیک ڈیتھ نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ ہمیں اپنی زندگی اور اپنے ہیلتھ سسٹم کو مضبوط بنانا ہوگا اور گلوبل کولیبریشن کے ذریعے ایسے چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا۔ ہمارے آج کے ڈیسیژنز فیوچر جنریشنز کے لیے بھی مثالیں طے کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی کہانی بلیک ڈیتھ کی، ایک ایسی وبا جو انسانی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ امید کرتا ہوں تاریخ افسانے کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہو۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔